بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر وہ کہتا ہے شیطان لعین کہ حضور یہ تو دو ہتھیار ہیں کہ جن کے ذریعے میں بندوں کی نیکیاں ضائع کرواتا ہوں، اور یہ جو میرے جال ہے ان جالوں میں یہ میرا جال جو ہے یہ سب سے بڑا جو ہے وہ کارگر جال ہے کہ اس کے ذریعے اس جال میں بندوں کو بڑی آسانی سے پھنسا لیتا ہوں۔ بھائی آپ نے مچھیروں کو دیکھا ہوگا کہ جال ڈالتے ہیں، اور جب وہ جال ڈالتے ہیں پانی کے اندر تو ان میں مچھلیاں آ کے پھنستی رہتی۔ تو کہتا ہے یہ جو جال ہے اس جال کو جب میں پھیلاتا ہوں تو لوگ بڑی تعداد میں آ کر ان جالوں کے اندر پھنستے رہتے ہیں اور میرے اس جال میں پھنس کے اپنی آخرت کو تباہ کر لیتے ہیں۔ تو ان نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ یہ جال کیا ہے؟ تو کہتا ہے یہ جال جو ہے یہ ہے لمبی لمبی امیدیں۔ اس جال کا نام ہے لمبی لمبی امیدیں۔ تو یہ لمبی لمبی امیدوں والا جو جال ہے جب یہ میں پھیلاتا ہوں تو اس کے اندر پھنس کے بہت سارے لوگ جو ہے وہ اپنی آخرت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھیں لمبی امیدیں کیا ہیں؟ بندہ یہ سوچے ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، نمازیں بھی شروع کر دیں گے بھائی، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، پھر انشاءاللہ سنتوں پہ عمل کرنا بھی شروع کر دیں گے، ابھی تو ہم حج کی تیاری کر رہے ہیں، حج پہ جب جائیں گے نا تو حج پہ جا کے واپس آئیں گے تو پھر داڑھی بھی رکھ لیں گے، عمرے پہ جائیں گے نا تو عمرے پہ جائیں گے وہاں سے نیت کر کے آئیں گے، پھر جب وہاں سے آئیں گے تو پھر داڑھی شریف بھی رکھ لیں گے، ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے تو یہ کام بھی کر لیں گے، ذرا بیٹیوں کی شادیاں ہو جائیں، بیٹیوں کی شادیوں سے فارغ ہو جاؤں تو بس پھر آپ بے فکر رہیں، آپ کے ساتھ مدنی قافلے میں چلوں گا اور مسجد میں ہی رہوں گا۔ اب جو اگلا رمضان آئے گا نا تو آپ دیکھیے گا بس اگلے رمضان میں آپ کو مسجد میں ہی ملوں گا، بس جو اگلا رمضان آنے والا ہے نا بس اگلے رمضان میں آپ کو مسجد میں ہی ملوں گا۔ تو بھائی نہ وہ اگلا رمضان آنے والا ہوتا ہے، نہ وہ اگلا جمعہ آنے والا ہوتا ہے، حج پتہ نہیں مقدر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، عمرہ مقدر میں بندے کے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، بندہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ ابھی بہت زندگی پڑی ہے، یہ کام کر لوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جھک بھی جاؤں گا۔ وہ وقت ہی نہیں آتا، اس سے پہلے ہی موت کا وقت آ جاتا ہے اور بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے، وہ ٹائم ہی نہیں آنے پاتا اور اس سے پہلے ہی موت کا وقت آ جاتا ہے اور بندہ قبر میں پہنچ جاتا ہے۔ تو یہ ہے لمبی لمبی امیدیں کہ بندہ پلان بنا کے بیٹھا ہوتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، ذرا یہ کام ہو جائے، ذرا وہ کام ہو جائے تو پھر جو ہے وہ میں نیکی کے کام بھی کر لوں گا، میں نماز بھی شروع کر لوں گا۔ تو میرے پیارے بھائیوں اگر ہم نے یہی طے کیا ہوا ہے کہ رمضان ہی نماز پڑھنی ہے، اگر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بس رمضان ہی ہم نے قرآن کی تلاوت کرنی ہے، اگر ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ بس رمضان ہی ہم نے یہ نیکی کے کام کرنے ہیں، تو بھائی اگلا رمضان کس نے دیکھا ہے؟ اگلا رمضان کس نے دیکھا؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگلا رمضان آنے سے پہلے ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے۔ تو یقیناً عقل مند شخص وہی ہے کہ جو لمبی لمبی امیدیں نہ باندھے بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً سے پیشتر رجوع کرے اور رب کریم کی بارگاہ میں سر بس سجود ہو جائے اور اس کو راضی کرنے والے کام کر لے۔ یاد رکھیے روایتوں میں آتا ہے کہ جب ملک الموت علیہ السلام حضرت عزرائیل یہ تشریف لاتے ہیں کسی بندے کے پاس روح قبض کرنے کے لیے، اور جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے نا تو وہ بندہ ملک الموت عزرائیل سے یہ کہتا ہے کہ اے عزرائیل ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں 2 رکعت نماز نفل پڑھ لوں۔ اے عزرائیل ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں 1 سپارہ قرآن پاک کا پڑھ لوں۔ اے عزرائیل ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، میں سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر لوں۔ اے عزرائیل ذرا تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ، مجھے زکوٰۃ ادا کرنی تھی میں نے ادا نہ کی، وہ میں ذرا زکوٰۃ ادا کر لوں پھر آ جانا۔ عزرائیل علیہ السلام کہتے ہیں نہیں، نفل پڑھنے کا ٹائم نکل گیا، قرآن پڑھنے کا ٹائم نکل گیا،
سورہ یاسین شریف پڑھنے کا ٹائم نکل گیا، زکاتیں ادا کرنے کا ٹائم نکل گیا، اب تیری موت کا وقت آ گیا ہے، اب 1 سیکنڈ کی بھی تجھے مہلت نہیں ملے گی، اور اس کی روح قبض کر لی جاتی۔ منقول ہے کہ جب بندے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے اور قبر کے اندر وہ پڑا ہوتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس کو دفن کر کے چلے جاتے ہیں، تو قبر کے اندر مردے کے اوپر بڑی حسرت طاری ہوتی ہے، قبر کے اندر مردے کے اوپر بڑی حسرت طاری ہوتی ہے، اور وہ اپنی قبر کے اندر یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے، سنیے گا ذرا دل کے کانوں سے، وہ مردہ قبر کے اندر یہ تمنا کر رہا ہوتا ہے کاش مجھے اتنی زندگی اور مل جاتی کہ میں دنیا میں جا کے 1 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا، کاش مجھے اتنی سی زندگی اور مل جاتی میں دنیا میں جا کر 1 مرتبہ اللہ اکبر کہہ لیتا، کاش مجھے اتنی سی زندگی اور مل جاتی میں واپس دنیا میں جاتا اور 1 سجدہ کر کے 1 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ پڑھ لیتا، ایسی اس پر حسرت طاری ہوگی قبر کے اندر۔ لیکن میرے بھائیوں پھر اس کو مہلت نہیں ملے گی، دنیا دارالعمل ہے اور قبر دارالجزا ہے، جو عمل کرنا ہے دنیا میں کر لو، قبر میں تو اس کی جزا ملنے والی ہے، اچھے عمل کیے ہیں تو قبر جو ہے وہ نور علی نور ہوگی، اچھے عمل کیے ہیں تو قبر جنت کے باغوں کا باغ ہوگی، اور اگر خدا نہ خواستہ معاذ اللہ حسد میں، غیبت میں، اور مسلمانوں کی جو ہے وہ اندر لڑائی جھگڑا کروا کے زندگی گزری ہے، اور مسلمانوں کے اندر فتنہ اور فساد پھیلا کر زندگی گزری ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں زندگی گزری ہے، تو پھر قبر قبر نہیں ہوگی، قبر جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہوگی۔ رب کریم سے دعا ہے جو کچھ سنا سمجھنے یاد رکھنے اس کے مطابق ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹس کریں، شیئر کریں، اور میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔